الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دیکھنے والے خیر و حافظ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، آج میں ایک انتہائی دلچسپ اور بہترین موضوع پہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور یہ ایک انتہائی ضروری موضوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی ویڈیو انتہائی توجہ اور غور سے سنیے گا، اور اس کو سکپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے سکپ کی نا تو وہ بات کا ربط ختم ہو جائے گا اور آپ کو بات جس طرح سمجھ آنی چاہیے ویسے سمجھ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہو سکتا ہے ویڈیو آج لمبی بھی ہو جائے، تو آپ کا ایک سیکنڈ انشاءاللہ کیش ہو جائے گا ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پورا دیکھنا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت ضروری چیز ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج کہ آپ پوری دنیا چھان ماریں، آپ بڑے سے بڑے اداروں میں چلے جائیں، آپ کو یہ چیز کوئی نہیں سمجھائے گا اور سکھائے گا الا وہ شخص جو عربوں کے ساتھ جس کا 24 گھنٹے اٹھنا اور بیٹھنا ہے، وہ آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو یہ چیز بتا نہیں سکتا۔ عربی کتابوں میں یہ آپ کو یہ چیز عربی لینگویج مل جائے گی، یہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ عربی ثقافت اور اس وقت عربوں کے مابین کس انداز سے یہ سارے معاملات بولے جاتے ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، یہ صرف وہ بندہ بتائے گا جو آپ کو جو عربوں کے ساتھ اختلاط جس کا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ راز ہیں، سمجھ لیں ایک قسم کے راز ہیں جو میں آج آپ کو دینے والا ہوں، جو صرف عرب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح پیش آتے ہیں ان کو آپس میں پتہ ہے۔ عجم کو اور غیر ملکیوں کو اور جو اس ثقافت میں وقت نہیں گزارے ان کو بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ وقت گزار بھی رہے ہیں پھر بھی ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، تو لہٰذا میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں، ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو عجم ہیں اور جو عربوں کے علاوہ عرب کو اس وقت اللہ نے فوقیت دی ہوئی ہے، جس کنٹری کے اندر بھی اگر کوئی غیر ملکی ہیں اور وہ کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، تو ماتحت ہیں، تو ان کے اوپر کون ہے؟ عرب ہیں۔ کفیل کی شکل میں ہوگا، مدیر کی شکل میں ہوگا، کمپنی انچارج کی شکل میں ہوگا، کسی نہ کسی شکل میں بھی ہوگا، تو عرب آپ کے اوپر انچارج ہوگا کسی نہ کسی بھی شکل میں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا جن ملکوں سے تعلق ہے ان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو اوپر والا ہوتا ہے نیچے والے کو بات بات پہ اس سے کوئی نہ کوئی ریکویسٹ اور اس کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے ملکوں کا حال ہے، جو ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے اپنے ملک ہیں، وہاں بھی یہ صورتحال چلتی ہے جہاں ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کو بات بات پہ ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پرابلم، کبھی کفیل کے ساتھ کوئی معاملہ، کبھی کمپنی کے مینیجر کے ساتھ کوئی معاملہ، چھٹی جانا ہے، تنخواہ کا مسئلہ، یہ مسئلے وہ مسئلے چلتے رہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کے سب مسائل حل فرما دے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں جو ہے نا آج میں آپ کو راز دینے جا رہا ہوں، ایٹم بم جسے آپ کہہ لیں، کہ عربوں کو نرم کرنے کے لیے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کو میں ایک اور بات بڑی زبردست بتانے والا ہوں کہ عربی اتنی خوبصورت زبان ہے، کیونکہ یہ اسلام کی زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے، یہ اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اس میں یقین کریں کہ غصے کے اندر بھی دعائی دی جاتی ہے، ناراضگی کے اندر بھی دعائی دی جاتی ہے۔ بہت نچلا گراف ہے جہاں جا کے کوئی گالی شروع ہوتی ہے اور یہ گالیاں نکالتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ صرف 1% بھی اگر میں کہوں تو وہ بھی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر دعا ہی ملے گی۔ غصہ آئے گا نا تو اگلا آدمی کو کہے گا اللہ یہدیک، اللہ یہدیک، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ یسامحک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ ان کی غصے کی گالیاں جو ہم دیتے ہیں نا، ہماری تو زبان میں گالیاں سٹارٹ سے شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کے بہت نچلے گراف میں جا کے بھی یہ دعائیں ہیں۔ تو اب دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا تھوڑی ویڈیو لمبی ضرور ہوگی، اور میں تھوڑا تیز بھی بول رہا ہوں اس لیے تاکہ ویڈیو لمبی زیادہ نہ ہو۔ اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی بندے سے ریکویسٹ کرنی ہے، آپ کا معاملہ کوئی خراب ہو گیا، آپ کے اوپر آپ کا جو کفیل ہے یا مدیر ہے جو بھی ہے وہ آپ سے ناراض ہو گیا، کوئی آپ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ ریکویسٹ کے کیا انداز ہے، کیا طریقے ہیں، یہ آپ سمجھیں۔ اب سب سے پہلے تو ان لوگوں کو نام لے کے پکارنا ان کو پسند نہیں ہے، یعنی اچھا نہیں سمجھتے۔ احترام زیادہ اس میں سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس کے بیٹے کے نام سے پکارا جائے۔ ٹھیک ہے، اب دو حالتیں ہیں، ایک تو آپ کو اس کے بیٹے کا نام پتہ ہو، کیونکہ یہ لوگ اکثر بیٹوں کے نام سے معروف ہوتے ہیں، ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے، اس طرح یہ بیٹوں کے نام سے بلائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بیٹوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اگر نام پتہ ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ بول سکتے ہیں، اور اگر نہیں پتہ تو دیکھیں پہلے میں نے لکھا ابو من، پہلے آپ اس سے پوچھیں ابو من، یعنی اس کا نام نہ لیں،
پھر وہ اپنے بیٹے کا نام بتائے گا عبداللہ، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہنا ایا ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ، جیسے ہی بول لیں۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ ایک آدمی عرب جو ہے وہ غصے میں آیا ہوا ہے اور آپ کو جو ہے نا جی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے اور حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ آپ کہیں گے صلی علی النبی، صلی علی النبی، یہ ہوتا ہے صلی علی النبی، لیکن یہ مختصر کر کے اس کو بولتے ہیں صلی علی النبی، جس طرح میں نے لکھا ہے صلی علی النبی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو جب کہا جاتا ہے نا کہ درود شریف پڑھیں تو یہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واجب اور فرض ہو جاتا ہے پڑھنا، تو وہ ضرور ساری باتیں چھوڑ کے درود شریف پڑھے گا۔ اور آپ حضرات بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہو سن رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو درود شریف جب کہا جائے کہ درود شریف پڑھیں تو وہ پڑھے گا، اس درود شریف کی برکت سے ایک تو وہ خاموش ہو گیا، اپنی بات اس کی کٹ گئی، اور اس درود شریف کی برکت سے جو اس پر ایک شیطانی اثر تھا غصے کا وہ بھی کیا ہو گیا، ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ خاموش ہو جائے گا، درود شریف پڑھنے لگ جائے گا۔ پھر آپ اپنی بات شروع کریں۔ اب میں کچھ الفاظ دے رہا ہوں نیچے جو آپ اپنی بات میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنی بات کو ریکویسٹ کو مضبوط بنانے کے لیے، وزنی بنانے کے لیے۔ تکفیٰ، تکفیٰ یہ ہوتا ہے پلیز، تکفیٰ، تکفیٰ یا ابا عبداللہ، تکفیٰ یعنی پلیز ابا عبداللہ پلیز، تکفیٰ یا ابا عبداللہ، ٹھیک ہے۔ دخیلک، تکفیٰ دخیلک، دوسرا لفظ کیا، دخیلک۔ یہ دخیلک ایک ایسا لفظ ہے جس کا ابھی تک مجھے معنی نہیں ملا، میں اس کی بڑی کھوج میں لگا ہوں، لیکن یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ 100% جو ہے نا سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ سنا ہے میں نے، اور یہ بہت بولا جاتا ہے ان کے بیچ میں دخیلک۔ اور انشاءاللہ جب معنی اس کا میرا مطلب اس کا کھوج مل جائے گا نا اصل معنی کا، کہ اصل معنی کیا ہے اس کا، جو کس معنی میں یہ بولتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ استعمال کرتے ہیں تکفیٰ دخیلک، دخیلک، ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ باللہ علیک، تیسرا ورڈ باللہ علیک، یعنی اللہ کا واسطہ، آپ کو کیا جی، اللہ کا واسطہ۔ اور ایک دعا ہے یہ چوتھے نمبر پہ جو میں نے لکھی ہے، اللہ یرحم والدیک، اللہ یرحم والدیک، اور ساتھ ہی کہنا گل آمین، یعنی اللہ آپ کے والدین پر رحم فرمائے، آمین کہو، آمین کہو۔ اچھا یہ وہ باتیں ہیں کہ جب آپ یہ بولنا شروع کریں گے تو وہ بندہ اپنی بات خاموش ہو جائے گا اور آپ کی بات سننا شروع کر دے گا۔ جہاں اس نے آپ کی بات سننی شروع کر دی سمجھ لیں اس کا دل نرم ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ابھی جو ہے نا میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، ساتھ چھوٹا سا۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے، تو وہ کبھی کبھی اچانک غصے میں آ جاتے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا پڑھنے والا، تو وہ جب غصے میں آتے تھے نا تو وہ ایسی مطلب مسکنت والی شکل بنا لیتا تھا، تو ان کا غصہ مزید تیز ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو بعد میں ہم نے ایک دفعہ استاد سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا حساب کتاب آپ کے غصے کا؟ وہ کہتے ہیں یار اصل میں غصہ تھوڑا سا آتا ہے، وہ اگلے کی شکل دیکھ کے نا کہ وہ بالکل ہی مجرم بن کے اور ایسا مسکین بن کے اور ایسے دیکھنے لگ جاتا ہے تو غصہ تیز ہو جاتا ہے۔ اور اچھا یہیں پر اگر کوئی ایسا طالب علم ہو جو استاد کو ٹھنڈا کر سکتا ہو، اس کے مزاج کو کوئی ایسی بات کر کے تھوڑا مسکرا کے اس کو تھوڑا ہنسا کے، تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، بجائے مسکینوں والی شکل بنا کے، بجائے بالکل مجرم بن کے کھڑا ہونے کے کہ اس کا غصہ بڑھتا ہی چلا جائے، آپ یہ الفاظ بولیں گے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور معاملہ جو ہے نا وہ سیٹل ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ یرحم والدیک گل آمین، اللہ یرحم والدیک گل آمین۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں، سنیے، یا ابا عبداللہ صلی علی النبی، اللہم صلی علی محمد، تکفیٰ دخیلک، تکفیٰ دخیلک باللہ علیک، اللہ یرحم والدیک گل آمین، اللہ یرحم والدیک گل آمین۔ پھر وہ آمین بولے گا۔ تراک رجال طیب، آپ بہت اچھے انسان ہیں، تراک رجال طیب، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ ترانی رجال صاحب العیال، یعنی میں ایک مسکین آدمی ہوں یار، میں بال بچے دار آدمی ہوں، ٹھیک ہے، آپ ذرا نرمی والا معاملہ رکھیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ لا یہینک، اللہ لا یہینک، چارٹ پر نظر رکھیں اور میری بات کو غور سے سنیں، آپ چارٹ پر نظر رکھیں جو میں نے لکھی ہوئی ہے۔ اس چارٹ کو صرف دیکھ کے آپ بات کو سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ میری بات کو پورا غور سے نہیں سنیں گے۔ اللہ لا یہینک، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ایٹم بم ہے جو ان کے اوپر لگیں گے جا کے اگلے بندے پر، اور اس کا دل 99.9% یہ ہے کہ اس کا دل بالکل اس وقت پہ سیج چکا ہوگا۔ ورحمت والدیک، یہ بھی دعا ہی کا ایک دوسرا انداز ہے، اللہ یرحم والدیک کا دوسرا انداز ہے ورحمت والدیک، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بولتے ہیں طلبت فی عبداللہ، ٹھیک ہے، طلبت فی عبداللہ، یعنی آپ کے بچوں کا واسطہ آپ کو کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ ذرا نرمی والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ایک کام یہاں تک ہو جائے گا، پھر جب کام ہو گیا
مطلب وہ بات مان گیا اور سلسلہ اور نرم ہو گیا اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے حل کرے، تو پھر اس کو کہنا اللہ یجعلھا فی میزان حسناتک، اللہ اس ساری معاملے کو جو آپ نے میرے سے نرمی والا معاملہ کیا ہے، اللہ اس کو آپ کی جو ہے نیکیوں میں لکھ دے، ٹھیک ہے۔ ما قصرت، یہ ہے ما قصرت، اس کو بولا جاتا ہے ما قصرت، یعنی آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ نے انتہائی کرم والا معاملہ کیا، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یعطیک الف عافیہ، یعطیک الف عافیہ، اللہ آپ کو 1000 عافیت دے، اللہ آپ کو 1000 عافیت دے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہے، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کریں گے تو کبھی بھی انشاءاللہ وہ برسنے والا آپ کو جھاڑنے والا بندہ آپ کو جھاڑے گا نہیں، اور وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پھر وہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات اس کے نہیں پیش آئیں گے۔ اور عملی طریقہ یہ ہے کہ جس ٹائم آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہوں گے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی باتوں کے درمیان اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ لگانا ہے، کیوں ٹھوڑی پہ ہاتھ لگانے سے یہ لوگ مطلب بڑے نرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اب تھوڑی پہ ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہے، نیچے تھوڑی پہ ہاتھ لگائیں اور ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو چومیں، ہاں۔ اسی طرح جو ہے نا جی، اب تو خیر کرونا چل رہا ہے اور ایسی بیماری آ گئی ہے، تھوڑی دوریاں ہو گئی ہیں، نہیں تو ماتھا چوما جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک ان کی ثقافت میں یہ ہے کہ اپنا اعگال جو ہوتا ہے ان کے سر پہ، جو انہوں نے اپنے شماغ کے اوپر رکھا ہوتا ہے، وہ اگلے کے سامنے رکھ دیا، اس کے قدموں میں ڈال دیا، کسی کے سر پہ ٹوپی ہے تو اس نے وہ رکھ دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے غصے سے بھرے انسان کو کیا کر سکتی ہیں، یہ چیزیں نرم کر دیتی ہیں۔ اور ان کا یہ ہے کہ یہ غصے کے اندر بھی جو ہے دعائیں چلتی ہیں، ناراضگی کے اندر بھی ساری جو ہے نا باتیں ان کی اچھی ہوتی ہیں، بری بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اس ساری جو میں نے آپ کو چیز سمجھائی ہے نا، اگر آپ ان چیز کو فوکس کریں گے تو آپ کو کمپنی میں اپنے مدیر کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کفیل کے ساتھ معاملہ ہے، آپ کا کوئی بھی کسی کے ساتھ معاملہ پھنسا ہوا ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں بیچارے غیر ملکی، کسی کے کفیل نے اس کو روب لگایا ہوا ہے، کوئی مسئلے میں شکار ہے، کوئی مسئلے کا شکار ہے، تو آپ ان چیزوں کو ذرا یاد کریں اور اپنے معاملات کو پھر ان الفاظ کے ساتھ ان کے پاس لے کے جا کے ریکویسٹ کریں، تو امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم فرما دیں گے، ٹھیک ہے، ان دعاؤں کی برکت سے۔ اسی طرح چیک پوسٹ پہ، پولیس پوائنٹ پہ کبھی آپ کو کسی نے روک لیا اور کچھ آپ کے مطلب ساتھ تھوڑی سی مشکلات جو ہے نا جی بننے شروع ہوگی، تو آپ ان کے ساتھ بھی اسی انداز سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا دل نرم اس سے ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو کارآمد آپ کے لیے ثابت ہوئی ہے تو اس کا حق ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کروائیں۔ میں انتہائی سادے انداز سے ساری ویڈیوز بنا رہا ہوں آج کل کے اس جدید دور میں، جب اتنا کچھ جدید آ چکا ہے، لوگ سادی چیزوں کو دیکھتے نہیں، کیونکہ ہمارا یہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے ہی نہیں، یہ تو ایک تعلیم و تعلم ہے اور سیکھنا سکھانا ہے، تو اس لیے ایک سادے سے انداز سے شروع کیا ہے، اور اس میں کوئی لالچ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھی لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اور لوگ اس سے جو بیچارے پریشانی کا شکار ہیں ان کا کچھ بن جائے، اور بیچارے کچھ عربی سیکھ لیں، جو عربی ممالک میں رہ رہے ہیں وہ عربوں کی طرح عربوں کے ساتھ عربی بولنا سیکھ لیں۔ تو آپ اسی کو سپورٹ کریں، اس سادگی کے ساتھ ہی ہمیں سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں، آگے سبسکرائب کروائیں اور اپنے دوستوں کو دیں، سب کو فائدہ ہوگا، سب سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم آگے جو بڑھتے جائیں گے ہم اس سلسلے کو مزید بڑھائیں گے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔